قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا ہم نے انسانوں کو حکم دے دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں۔ اب بات انسانوں کی ہو رہی ہے، صرف ایمان والوں سے اللہ رب العزت مخاطب نہیں، صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں۔ ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دے دیا ہے۔ کیا حکم دے دیا ہے؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں، اچھا سلوک کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ احباب، یہ حکم ہر انسان کے لیے ہے، اور کہیں پر یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ اگر والد نیک ہو، والد کام کرنے والا ہو، والدین متقی اور پرہیزگار ہوں، والدین صوم و صلات کے پابند ہوں، پھر ان کی اطاعت کرنی ہے یا ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، بلکہ اس کے برعکس معاذ اللہ اگر والدین گستاخ ہیں، اگر والدین بد کردار ہیں، اگر والدین فسق و فجور میں شامل ہیں، اگر والدین میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے، بیٹا بہت متقی اور بہت پرہیزگار ہے، پھر بھی والدین کے مقام کو بتا دیا گیا ہے کہ والدین جیسے بھی ہوں ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اگر کوئی حد متعین کر لی جائے کہ کس حد تک والدین کی بات ماننی ہے، کس حد تک والدین سے بھلائی کرنی ہے، تو ارشاد ہوا کہ اگر وہ تمہیں برائی کی طرف لے کے آئیں، اگر وہ شرک کی طرف تمہیں لے کے آئیں، بس اس بات سے انکار کرنا ہے، اس کے علاوہ جو والدین کہیں وہ من و عن تسلیم کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر وہ تمہیں کوئی کفر کرنے کا حکم دیں، اگر وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہٹ کے کوئی بات کریں تو صرف اس سے انکار کرنا ہے، اس کے علاوہ جو کہہ دیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہاری جنت بھی والدین ہیں اور تمہاری دوزخ بھی والدین ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جنت تو ہم نے سمجھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، سرکار کی حدیث پاک ہے، تمام لوگ واقف ہیں۔ دوزخ کا کیا مطلب ہوا؟ فرمایا اگر والدین کی خدمت کر کے ان کے ساتھ بھلائی کر کے زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، اگر والدین کی حکم عدولی کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اب آپ کتنا ہی بندہ نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ صوم و صلات کا پابند کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اعلیٰ درجے کا مفتی اور محدث اور فقیہ کیوں نہ ہو، اگر وہ والدین کا گستاخ ہے، اگر وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو نہ اس کی نماز قبول کی جائے گی، نہ اس کے روزے قبول کیے جائیں گے، نہ اس کی اطاعت اور فرما برداری قبول کی جائے گی، اور نہ ہی جناب علی اس کی کسی بھی عبادت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جگہ ملے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ حکم فرما دیا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا یہ تیرے رب کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ کیا فیصلہ کر دیا گیا ہے؟ اللہ تعبدوا، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، الا ایاہ، صرف عبادت کرو گے اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ گے، والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ گے۔ پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو مت،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عمدہ بات کرو۔ فرمایا پہلا حکم اللہ کا کیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ حکم فرما دیا کہ عبادت میری کرنی ہے اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کو کہیں اور جگہ پر بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے، اپنی عبادت کے ساتھ کیوں منسوب فرمایا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ اکٹھا فرمانے کا ارادہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ فرمایا اگر تم والدین کے ساتھ بھلائی نہیں کرو گے تو جو تم میری عبادت کرو گے میں پھر اس کو قبول نہیں کروں گا۔ عبادت تبھی قبول ہوگی اگر تم والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ گے، اور پھر اگر وہ بزرگی کی طرف آ جائیں، اگر وہ بزرگی کو پہنچ جائیں، وہ بوڑھے ہو جائیں، تو پھر فرمایا ان کے ساتھ ان کو اف تک نہ کہو۔ علماء فرماتے ہیں اگر کپڑے کے اوپر گرد پڑی ہو تو پھونک مارے نا، جتنی پھونک کے ساتھ وہ گرد اڑتی ہے بس یہ اف ہے۔ اب آپ جن بزرگوں کے لیے اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے، اگر بیٹا ان سے کہے کہ ابا جی تینوں کی پتا، ابا جی میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں پروفیسر ہو گیا، میں بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر ہو گیا، میں وزیر بن گیا، میں مشیر بن گیا، ابا جی تینوں تے سوسائٹی دا نہیں پتا، ابا تو تے ان پڑھ ہے تینوں کی پتا۔ خدا کے بندے اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ فرما رہا ہے ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ تم پروفیسر ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، تم بہت بڑے جناب علی سوشل ورکر ہو، ٹھیک ہے تمہاری کامیابی سے تمہارے والدین خوش ہوں گے، لیکن اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ فرما رہا جب تم والدین کے سامنے پیش ہو تو کندھے جھکا کے ان کی بارگاہ میں پیش ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اب جناب علی سینہ چوڑا کر کے گو تم باہر جاتے ہو، تمہارے پاؤں کے نیچے ریڈ قالین بچھائے جاتے ہوں گے، باہر جاتے ہوگے تو تمہیں پروٹوکول ملتا ہوگا، لیکن اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جب اپنے والدین کے سامنے پیش ہوں تو کندھے جھکا کے ان کے سامنے پیش ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے ایسے پیش ہویا جائے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوا کرتے ہیں۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جہاد کو جانا چاہتا ہوں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کرنے لگا جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَفِيهِمَا فَجَاهَدْ، ان کی خدمت میں رہ کر جہاد کر۔ فرمایا اگر تیرے والدین زندہ ہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کو تیری خدمت کی ضرورت ہے، تیرے سہارے کی ضرورت ہے، تو پھر تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خدمت میں رہ کر جہاد کر، پھر تمہیں حج کا ثواب بھی مل جائے گا، تمہیں عمرے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور پھر تمہیں جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ احباب، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے معروف بزرگ ہیں۔ اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ امی جان اگر آپ مجھے اجازت فرما دیں، آپ اپنے حقوق مجھے معاف کر دیں تو میں اللہ کی عبادت کے لیے ذرا جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں سے اجازت لے کر، ماں سے اپنے حقوق معاف فرما کر آپ جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ 12 سال اللہ کی بارگاہ میں زہد اور عبادت میں گزار دی۔ 12 سال کے بعد واپس پلٹے نا، خراسان کے علاقے میں رہتے تھے آپ، تو گھر کی طرف سے گزر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ چلو جاتے ہوئے ماں کی زیارت ہی کر لیتا ہوں۔ تہجد کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ماں نے کہا کہ بایزید ٹھہرو میں آتی ہوں۔ ارے ماں تو وہ ہے جو تیری دستک سے پہچان جایا کرتی ہے کہ یہ دستک میرے بیٹے نے دی ہے۔ ماں نے آ کے دروازہ کھولا، بیٹے کی حالت دیکھی تو بڑا گندا حال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب سے نہائے نہیں ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جنگلوں میں عبادت کرتے رہے۔ تو دیکھ کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا پھر خدا کی قربت مل گئی ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رو کے کہنے لگے کہ امی جان ابھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے نا ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے
کہ یا اللہ 12 سال میرا بیٹا تیرے لیے جنگلوں میں عبادت کرتا رہا اور تو نے اس کو ابھی تک اپنا قرب نصیب نہیں فرمایا۔ حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال جنگلوں میں گزارے، اللہ کا قرب نہیں ملا، لیکن جب ماں نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیے تو وہ دولت نصیب ہو گئی جس کے لیے میں 12 سال دھکے کھاتا رہا۔